ایک اسلام کی جو خوبی ہے، جو اسلام کی ایک اخلاقی صفت ہے، اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، اس کے اندر ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی خبر آ جائے، ایسی خبر کہ جو کوئی فاسق لے کے آیا ہے، تو اس کی وہ جانچ پڑتال کیا کرے۔ خبروں کا آنا جانا، دن رات ہمارے کانوں میں معلومات کا پڑھنا، یہ تو یوں سمجھو کہ ایسے مستسلسل کے ساتھ لگاتار جاری ہے، کوئی اگلا لمحہ نہیں گزرتا ایک نئی خبر ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ اور موجودہ حالات میں دیکھیں تو خبریں لینے دینے والوں کے حالات کیا ہیں، ان سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں کہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ اور کتنی جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ہمارے تک معلومات پہنچائی جاتی ہیں، اور ہمارے کانوں تک جو معلومات پہنچتی ہیں وہ کتنی سچی ہیں۔ کیونکہ جب بات کان تک پہنچتی ہے تو بندہ اس کو دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے، اور زندگی میں کئی ایسے مواقع اس کو میسر آ جاتے ہیں کہ اس خبر کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ میں نے بات سنی۔ تو کیا ہر بات جو دماغ تک پہنچے، کانوں کی سماعت سے ٹکرائے، اس کو سن کر آگے بیان کر دینا چاہیے، یا اس کی جانچ پڑتال بھی ہونی چاہیے؟ قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ ہم اگر موجودہ حالات کے اوپر اس کو اپلیمنٹ کریں یا اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اکثر خبریں اور اکثر معلومات ہمارے دل و دماغ تک ایسی پہنچ رہی ہیں کہ جن میں صداقت نہیں ہوتی، اور پوری دنیا نے زور لگا دیا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کر رہیں گے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اور ساری پاور، جتنی اتھارٹیز ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے، انہوں نے سارا زور لگا دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کر ثابت کرنا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کے اندر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایماندار ہر بندے کو اپنے دل و دماغ اور اپنے شعور کی آنکھوں کو بڑا زیرک اور بڑا تیز کرنا ہے، بڑا فہم و فراست کا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنے اچھے اور برے کی پہچان کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے جو معلومات چھوڑنی ہے اور نسلوں تک معلومات پہنچانی ہیں وہ حق و صداقت پر مبنی ہونی چاہیے، وہ جھوٹ سے پاک ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی اس آیت کا حصہ یہ ہمیں بذات خود بڑے اچھے انداز سے بتا بھی رہا ہے، جھنجھوڑ بھی رہا ہے، اور خاص کر یہ حکم اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور جب بھی اہل ایمان کی بات ہوتی ہے تو میں گزارش کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ عام انسان سے بندہ مومن کا کردار اور مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان سارے اللہ کی مخلوق ہیں، بحیثیت مخلوق اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی کاوش، اس کی محنت کے مطابق دنیا کا بدلہ دے دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کافر محنت کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق بدلہ دے گا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا رہا ہے، اگر وہ بھی محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کے مطابق اس کو بدلہ دے دیتا ہے۔ دنیا کے حالات میں ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بحیثیت ایمان دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو عام انسانوں سے الگ حیثیت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے یہاں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی جو خصوصیات اور صفات ہیں، جو اسلامی احکامات ہیں، ان کے ساتھ اتنا سختی کے ساتھ جڑے رہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات کی وجہ سے اسلام کی کسی حد پر یا اسلام کی کسی شق پر یا کسی حکم پر ہماری وجہ سے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اپنی زندگی کا پورا پہرا دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک پہرا یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہم بلا سوچے سمجھے اس خبر کو نہ پھیلائیں اور نہ کانوں میں ان کو جگہ دیں۔ اگر کوئی خبر پہنچتی ہے اور ہم اس کو بیان بھی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بندہ مومن کے ذمے جو چیز لازم آئے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ پہلے خبر کی جانچ پڑتال کرے گا۔ وہ اس کو دیکھے گا، پرکھے گا کہ اس کے اندر صداقت کتنی ہے۔ اگر خبر کے اندر سچائی ہے، حقیقت ہے، تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس خبر کے اندر صداقت نہیں ہے
تو اس کو جہاں وہ کانوں کے ذریعے دل و دماغ میں دفن ہوئی ہے اس کو ادھر ہی دفن کر دیا جائے، اس کو زبان پر یا نوک زبان پر کبھی نہ لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کے اس حصے میں یہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقون، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جاتا ہے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی جانچ پڑتال کیا کرو۔ یہ اچھی اسلام کی عادت، اچھی صفت جو ہے اس کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر تم جو ہے وہ جھوٹی خبروں کو پھیلاؤ گے اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھرو گے تو تمہارے لیے تو یہ چھوٹی بات ہوگی، لیکن معاشرے کے اندر اس کے نقصانات سرایت کر جائیں گے، اس کے نقصانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگلی حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی نقصانات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تم ہر سنی سنائی بات کو پھیلاتے رہو گے، ہر سنی سنائی بات پر اعتماد اور یقین کرتے رہو گے تو معاشرے کے اندر کیا ہوگا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، پھر جہالت کی وجہ سے کسی نہ کسی قوم پر، کسی نہ کسی بندے پر، کسی نہ کسی گروہ پر، کسی نہ کسی جماعت پر تم اعتراض کر بیٹھو گے، اور اس اعتراض کا جو نقصان ہوگا وہ تمہارے اوپر بہت زیادہ ہوگا۔ جو ہے وہ تصیب کا معنی ہے کہ کسی پر آبجیکشن کرنا، اعتراض کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کو نقصان پہنچا دینا۔ نقصان ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے، نقصان زبان کا بھی ہو سکتا ہے۔ سنی سنائی باتیں بڑا بڑا کردار ادا کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا بچتا ہے، زبان کا ڈسا نہیں بچتا۔ زبان کا جو ڈنگ ہے یہ انسان کے اندر اور اس انسانی معاشرے کے اندر بہت زیادہ نقصان پھیلا رہا ہے، اس لیے زبان کا کنٹرول بڑا ضروری ہے۔ پچھلے جمعے پر بھی غالباً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھو گے، شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ ان میں سے زبان کا کنٹرول بھی اس کا ذکر موجود تھا۔ تو اللہ کی تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تصیبوا، کہ تم کسی نقصان کے اندر ڈال دو گے، قومن، کسی قوم کی وجہ سے، بجہالت، کسی جہالت کی بنا پر، یعنی تمہاری جہالت کی وجہ سے، بغیر سوچے سمجھے بات کرنے کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کیا ہوگا، بہت زیادہ کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، جب تمہاری وجہ سے جو کام نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، جو کسی قوم کو نقصان نہیں پہنچنا تھا، تمہاری چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ نقصان پہنچ گیا، اب تمہیں کیا بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم کیا ہو جاؤ گے، جو تم کر چکے اس پر تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اب شرمندگی کا فائدہ کوئی نہیں، کسی کی عزت اڑا دی ہوا میں، کسی کا نقصان مالی جانی کرا دیا اپنی زبان کی حرکت کی وجہ سے، کسی کی عزت کو خاک میں ملا دیا، کسی کی عزت کو معاشرے کے اندر بے عزتی کے روپ میں تبدیل کر دیا، تو تمہارا تو کچھ نہیں گیا۔ اب تم اس عمل پر پریشان ہوتے بھی رہو، اس عمل پر شرمندہ ہوتے بھی رہو، تو نہ کسی کی گئی ہوئی عزت واپس آ سکتی ہے، نہ کسی کا کیا ہوا نقصان واپس آ سکتا ہے، تو نہ کسی کی جو چلی گئی ہے جان وہ جان واپس آ سکتی ہے۔ اس اعتبار سے تم کیا کرو گے، معاشرے کے اندر نقصان کرو گے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں کیا آیا، تمہارے ہاتھ میں نقصان اور شرمندگی آئی ہے، تم نے شرمندگی کا اظہار کیا تو شرمندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم اس شرمندگی کو لے کر کیا کرو گے جو تم معاشرے کا نقصان کر بیٹھے ہو۔ تو خاص کر زبان کا سنبھالنا اور اس کو اپنے اختیار میں رکھنا اس موجودہ دور میں انتہائی ضروری ہے۔ اس کو فریضہ سمجھیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، کہ معاشرے کے اندر سچ کو دبا دیا گیا ہے، جھوٹ کو اچھالا جا رہا ہے، سچ جو ہے اس کے اوپر پردے ڈالے جا رہے ہیں، جھوٹ کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا نے یہ وتیرہ بنا لیا، میں اینڈ پر ذکر کروں گا اس کی وجہ کیا ہے، اور مسلمان اس کی زد میں ہیں، مسلمان اس کی زد کے اندر ہیں، اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ چند بندے آتے ہیں، میں اینڈ پر اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اس کے موضوع کو بیان کرنے کی وجہ بھی کچھ ہے۔ تو کیا ہے، ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا، معاشرے کے حالات سے واقف ہونا پڑے گا۔ جب وہ سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے، اور اتنی سختی کے ساتھ اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے کہ معاشرے کو محسوس بھی نہ ہو اور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس کو بحیثیت سچ بٹھا دیا جائے، اور آگے نسلوں تک وہ پیغام جو جھوٹا پہنچے گا لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ یہ پورا فارمولہ چینج ہو رہا ہے، پوری تھیوری چینج ہو رہی ہے، ایک پورا نظریہ چینج ہو رہا ہے کہ اس طرح جھوٹ کو پھیلا دو کہ آنے والی نسلیں اسی جھوٹ کو سچ کے روپ میں بیان کریں۔ ہم اپنی ذمہ داری کا، اس زبان کے بیان کا اور لوگوں کے سامنے بات کرنے کا
اگر انداز تبدیل نہیں کریں گے تو بے شمار ایسی باتیں ہیں جو معاشرے میں ہم پھیلا دیں گے کہ وہ ہوگا جھوٹ، نسلیں اس کو سچ لے کر قبول کر لیں گی، اور پھر وہی چیزیں کیا بن جائیں گی، ہماری تاریخ بن جائے گی، اس کو سچ کے طور پر کتابوں میں لکھا جائے گا۔ یہاں سے تہذیب بھی تبدیل ہوئی، نسلوں کی سوچ بھی تبدیل ہوئی، دوسروں کا نظریہ بھی تبدیل ہوا، یہاں سے اسلامی کنسپٹ بھی چینج ہوا، خدا کے بارے میں تصورات بھی تبدیل ہو گئے۔ بس یہ باؤنڈری پر یہ نسل کھڑی ہے، کیونکہ جو فتنے کا عروج ہے، میرے خیال ہے فتنہ جو ہے وہ اپنی چوٹی کو چھو رہا ہے۔ جس عروج پر ہم کھڑے ہیں، اس نے ابھی جو ہے نا، اب اس سے میرا خیال ہے اوپر نہیں جائے گا، اب اس نے جو ہے نا واپس ہی لوٹنا ہے، اب اس نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تباہی مچانی ہے اور واپس لوٹنا ہے۔ ہم عروج پر کھڑے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے نظریات کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو جو سوچ دینی ہے اس کو بچانا ہے۔ اس لیے ہر آئی گئی خبر پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں بڑی سچی ہیں، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان۔ اس کے قریب ہو جائیں، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں دنیا کے اندر، اس کے قریب آنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر سچائی زیادہ ہو جائے، اور آگے پیچھے جو ملاوٹ والی چیزیں ہیں وہ ہماری زندگی سے دور ہوتی چلی جائیں۔ ان چیزوں کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آ جاتا ہے، فتبینوا، اس کو خوب جو ہے اس کی جانچ پڑتال کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ورنہ کیا ہوگا، تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے کوئی بھی نقصان، دو تین طرح کا نقصان میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ریوائز نہیں کروں گا، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہو، پھر جس قسم کا وہ مالی ہو، جانی ہو، عزت کا نقصان ہو، کوئی بھی ہو، جب کر بیٹھو گے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ پھر اس پر تم شرمندہ ہوگے۔ تو کسی کا نقصان کر کے شرمندگی کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ پھر وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، اس حکم کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، جو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے نا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ تو تمہیں کوئی رسول چھوڑ کے چلا گیا ہے کیا؟ رسول کائنات نے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا؟ نبی کی چلتی پھرتی سیرت، محبوب کائنات کے قول، میرے پاک محبوب کے افعال، میرے پاک محبوب کی تقریرات، میرے پاک محبوب کی پریکٹیکلی زندگی، اسوہ پاک، سیرت کاملہ، صحابہ نے جانوں کے نذرانے دے کر، محدثین اور فقہاء نے اپنے جانوں کی بازیاں لگا کر، شب و روز اپنی دنیا سے تعلق توڑ کر محبوب کائنات کی سیرت کو یوں پیش کر دیا ہے کہ جب ہم سیرت مصطفیٰ کو، شمائل مصطفیٰ کو، اسوہ مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں تو ذات مصطفیٰ آنکھوں کے اندر چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ فرمایا ان فیکم رسول اللہ، کہ تم بھول کیوں گئے ہو، تم ارے غیرے کی جو ہے وہ بات پر نظر اور خبر جو ہے وہ کان کیوں دھرتے ہو؟ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا، تمہاری زندگی کو صحیح دھارے پر لے کر چلنے والا، تمہاری زندگی کو فتنے اور فسادات سے بچا کر، جب فتنہ اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے، میں نے اپنے نبی کو جو ہے تمہارے درمیان رکھا ہوا ہے کہ فتنے جب تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تم نے محبوب کی ذات سے چمٹ جانا ہے اور اللہ کے کرام کو سینے سے لگا لینا ہے۔ تمہاری یہی ذمہ داری ہے، اس سے آگے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اور اہل سنت کا نظریہ الگ ہے، ہم تو محبوب کائنات کے تصرفات حیات ابدی کے قائل ہیں کہ وصال پاک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور پائندہ کر دیا ہے۔ یہی اجماعی جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ تھا کہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا میں وصال دنوی کے بعد اللہ نے آپ کو حیات عطا فرمائی، اور آپ اس حیثیت سے موجود ہیں کہ شب و روز تمہارے اور میرے اعمال محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سارے مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اس قرآن پاک کی آیت کی جو ہے تفسیر یہی بیان کرتے ہیں، اور حدیثیں بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال قبر میں میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، کیے جائیں گے، اور تمہارے اچھے اعمال دیکھوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارے برے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا استغفار کروں گا۔
تو یہی حیثیت اور یہی بالکل سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت دونوں طریقے سے، دستور کے اعتبار سے ہو اور میرے پاک نبی کی حیات طیبہ زندگی پاک کے حوالے سے ہو، جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہے، دونوں نظریات کو مضبوط کرتی ہے۔ میرے پاک محبوب کے مشاہدے میں بھی ہم موجود ہیں، اور اللہ کے پاک نبی کے دیے ہوئے دستور جو ہے ہمیں موجودہ فتنوں سے کہ وہ بچا کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کامران اور کامیاب کر کے اس دنیوی زندگی کو گزارنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ دونوں اعتبار سے ہم جو ہے وہ کامیاب ہیں، اس لیے فتنوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ فرمایا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یہ اس وقت تخاطب کے انداز سے جو ہے وہ صحابہ کو ارشاد ہے، لیکن ہمارے لیے پیغام ہے اس کے اندر۔ آیت طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر وہ رسول تمہاری اطاعت کرے فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، تو پھر کیا ہوگا؟ لعنتم، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ان الفاظ پر غور کرو۔ اس وقت صحابہ موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا تھا کہ اے میرے پاک محبوب کے صحابہ، اگر میرا نبی تمہاری اطاعت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سے معاملات میں اگر تم چاہو کہ ایسا کر لیں اور تمہاری باتوں کو، تمہاری سوچوں کے مطابق میرا نبی کرے، تو تمہارے لیے مشکل بڑھ جائے گی، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ شاید اگر مشکل لگا تو جملہ اور سادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اور جذبات بھی دیے ہوئے ہیں۔ عقل شعور کے ساتھ جذبہ بھی ہے۔ تو صحابہ کے بھی جذبات تھے، عقل بھی تھا، دانش بھی تھی، اور وہ کہ دانش بڑی ہائی کوالٹی کی ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ دانش اور فہم و فراست بہت زیادہ تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں شاید عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہی اس لیے تھا کہ ہر زبان جو ہے اس کے اوپر حالات اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ آپ انگریزی زبان دیکھیں، تبدیلی ہے اس کے اندر، اپنی زبان پنجابی اردو دیکھیں، اس کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ وہ پرانی اردو کو دیکھیں وہ اور ہے، موجودہ اردو کو دیکھیں اور ہے۔ زبانوں پہ اور حالات اور واقعات جو ہے زمانہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے، زبانہ کروٹیں لیتا ہے لیکن زبان جو عربی کی ہے یہ کروٹ نہیں لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پائیدار اور پائندہ اور زندہ زبان کے اندر زندہ اور پائندہ نبی کو زندہ اور پائندہ نظام دے کے بھیجا ہے۔ نظام بھی جو ہے یہ چینجیبل نہیں ہے، یہ دستور بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ میرے پاک محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر جو ہے وہ وصال دنوی کے بعد بھی وہ جو ہے وہ ایسی عظیم زندگی عطا فرما دی، قبر والی اور اخروی زندگی عطا فرما دی کہ ساری کائنات کو اپنے امتیوں کو میرے پاک محبوب کی نگاہ پاک کے اندر رکھ دیا۔ نظام بھی اعلیٰ دے دیا، قرآن بھی اعلیٰ دے دیا، نبی بھی اعلیٰ دے دیا۔ تو کہ ہے صحابہ اکرام کے بھی جذبات تھے، وہ بھی سوچتے تھے اور ان کی تمنائیں بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم لوگوں کو اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اپنے جذبات کو ذرا دائرے میں رکھنا ہے، اپنے احساسات کو، اپنی جو تمہارے اندر شعور ہے اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا ہے۔ کہاں تک؟ فرمایا تمہارا عقل اور شعور جب نبی سے ٹکرائے گا اس وقت تم اپنے جذبات کو نبی کے فرمان پر قربان کر دو گے۔ اظہار کرو اپنے جذبات کا، بسم اللہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہو۔ میرا بھی جذبہ ہے، آپ کا بھی جذبہ ہے، اس دنیا کے اندر اپنا پارٹیسپیٹ کریں، اپنا حصہ ڈالیں۔ نظام جو ہے وہ کائنات کے اندر معاشرتی نظام ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، اپنے آئلی نظام ہو، معاشرے کے اندر جو اچھا کردار ادا کرتے ہو، کر سکتے ہو، کریں۔ لیکن کیا ہے، جب نبی کا فرمان آ جائے گا، تیرا ذہن کیا ہے یہ اچھا ہے، تمہارا دماغ کیا ہے، حالانکہ اللہ تو جو ہے نا صحابہ کو مخاطب کر رہا ہے نا، ہمارے لیے اس کے اندر پیغام۔ فرمایا تمہارا ذہن اگر کہے کہ فلاں اچھا ہے اور میرا نبی فرما دے کہ نہیں میرے حکم کے مطابق چلنا ہے، تو جتنا بھی کسی چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہاں تم نے اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو نبی کے فرمان پر قربان کر دینا ہے۔ کیونکہ ظاہری طور پر کبھی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کے اثرات جو ہے نا وہ بڑے برے ہوتے ہیں، اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ حال کہتے ہیں کہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہم چمکنے والی چیز کو سمجھ جاتے ہیں یہ سونا ہے، اور جو ہے اس کی طرف جو ہم دوڑتے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا
اور مخاطب اللہ جو ہے صحابہ ہیں اس وقت، قوم ضمیر کے ساتھ، یہ تخاطب کی ضمیر ہے، مخاطب کیا گیا ہے، لیکن رہتی دنیا تک قرآن ہے، ہمیں اور صحابہ کو مخاطب کیا۔ فرمایا کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ ہم دین کو اپنے متحد کر لیں گے، ہمارے جذبات دین پر غالب آ جائیں گے، نہیں، اب دین پر چلا نہیں جا سکتا۔ ان دنوں میں یہ لفظ بڑا بول رہا ہوں اور یہ تقاضا کر رہے اس لیے میں بول رہا ہوں بار بار، کیونکہ حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دین تمہارے تابع نہیں آئے گا۔ دین جو ہے تم عقل و شعور کے بڑے، تم جو ہے نا وہ ہوگے، وہ جتنا وہ ارسطو سمجھ لو، اپنے آپ کو بولے سینا سمجھ لو، اپنے آپ کو جتنا مرضی ہے آپ جو ہے وہ عقل و دانش کا مرکز و محور سمجھ لو، لیکن تمہارے عقل و دانش جو ہے وہ دانش کا دائرہ وہاں کٹ جائے گا، یہاں خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان آ جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھا رہی ہے، بحیثیت ایماندار سمجھا رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر میرا نبی تمہاری اطاعت کرے، کثیر من الامر، تمہارے معاملات میں اکثر چیزوں میں، ہمارے معاملات اب کیا ہیں؟ ڈھیر سارے معاملات ہیں، ہمارے آئلی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، جو ہے انتظامی معاملات ہیں، ملک کے نظام لے کے چلنے کے معاملات ہیں، نظام تجارت ہے، جتنے معاملات ہیں میں اس لیے گنوا دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کو یاد رہ جائیں گے، اور بھی بے شمار اخلاقی معاملات ہیں۔ تو ان معاملات کو لے کر دیکھیں، فرمایا اگر تم کہو کہ میرے جو ہے نبی تابع ہو جائے تو نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر تم ان کو منواؤ گے، نبی کو چھوڑو گے، تو ایک لفظ لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ہمارے موجودہ نظام کو ایک لفظ ہی سارا بس بیان کر رہا ہے۔ اچھا، نبی کے دین کو چھوڑ کر، نبی کے نظام سیاست کو چھوڑ کر، نبی کے نظام معاشرت کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کے دیے ہوئے نظام جو معیشت ہے اس کو چھوڑ کر، سود کی دلدل میں پھنس کر، حرام خوری کی ملاوٹ کی دلدل میں پھنس کر، بھائی مسلمانوں کتنی ترقی کر لی ہے۔ ایک لفظ فرماتا ہے لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ پھنسے ہوئے کہ نہیں پھنسے ہوئے؟ وہ اپنا رونا رو رہا ہے کہ نہیں؟ مالدار بھی روتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی روتا ہے، تجارت کرنے والا بھی روتا ہے، کاروبار کرنے والا بھی روتا ہے، ملازمت بھی روتا ہے، ریڑھی بان بھی روتا ہے، گھر چلانے والا بھی روتا ہے، گھر جن کو جو چلا رہا ہے وہ بھی روتے ہیں، ہمیں دے کچھ نہیں رہا، وہ کہتا ہے آ کچھ نہیں رہا۔ مجھے زندگی کا وہ ڈپارٹمنٹ، وہ فیلڈ، وہ میدان بتا دو کہ جہاں کوئی بندہ رو نہ رہا ہو، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی حقانیت پر میں قربان جاؤں، تیرے نظام کے ایک جو ہے وہ پورے نظام پر میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ اور قرآن کا دیا ہوا ایک لفظ باری ہے۔ فرمایا میرے نبی کے نظام کو کراس کرنے والوں لعنتم، دوڑتے جاؤ، مشقتیں اور مصیبتیں تمہارا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گی، دوڑ لو، تم مصیبتوں سے نہیں نکل سکتے۔ یار قرآن کے سامنے کون سا نظام لے کے آتے ہو؟ اب ان کو پڑھیں پھر قرآن پاک کی وہ آیات، پہلی آیت، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے حبیب کریم پر نازل کیا ہے تو لے آؤ اس کی مثل ایک صورت۔ تو قرآن شروع کرتے ہوئے اللہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں اس کے اندر ڈاؤٹ اور شک نہ کرنا، یہ عظیم کتاب میں نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ وہ عظیم کتاب کے وارثو، اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا ایک لفظ تمہیں بتا رہا ہے، نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم مشکل میں رہو گے۔ اس آیت کا یہ پیغام ہے، نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم کدھر رہو گے؟ مشکل میں رہو گے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ اگر کوئی آسانی میں ہے تو بسم اللہ بیان کرے، کوئی آسانی میں نہیں ہے، سارے مشکل کے اندر ہے۔ فرمایا لعنتم، پھر کیا ہوگا؟ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیر ہے۔ ولیکن اللہ، اگلے حصے کے اندر فرمایا لیکن یاد رکھنا۔ اچھا، قرآن پاک کی آیات کا مزاج اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرض، اس کا بیان، اس کے اثرات، اس کے اسباب، آگے اس کا پھر جو ہے نا سدے باب کہ اس مرض سے بچ کیسے سکتے ہو، آگے اسی آیت کے اندر مختصر الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے، یعنی کہ جو مرض ہمارے اوپر مسلط ہے نظام الہی اور نظام خدا سے دور ہونے کی وجہ سے، جو مشقت میں مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حصے میں بیان فرما دیا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے محبوب کر لیا ہے، چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے ایمان کو۔ پھر ایمان کی بات ہوئی، سب سے پہلے تو ایمان کو اللہ نے چنا ہے کہ مومن بن کے رہو، ایمان سے تم نے ادھر ادھر نہیں ہونا، ایمان چنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو اتنا تمہارے لیے پسند کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ ایمان کو بحیثیت زینت لیں، مجبوری نہ لیں کہ مسلمانوں میں گھر میں پیدا ہو کے ہم پھنس گئے ہیں،
ہم نے تو اللہ تللے کرنے تھے، موج مستی بے حیائی فحاشی کرنی تھی، اب کلمہ پڑا ہوا ہے، بابا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پھنس گیا مسلمانوں میں، وہ اسلام پھنساتا کسی کو نہیں۔ قرآن کی پہلی سورت کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی کوئی نہیں۔ اسلام نے کسی کو پھنسا کے نہیں رکھا ہوا، اسلام نے اپنی حقانیت کو بیان کر کے نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ نظام جو ہے یہ گھوڑے دوڑا لے، جتنے مرضی ہے نظام لے کے آ جائے، اسلام چیلنج کر رہا ہے۔ اسلام فرماتا ہے میرے سوا تم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایمان کو لینا ہے، اگر اسلام کو لینا ہے، نظام اسلام اور فرمان مصطفیٰ کو لینا ہے تو زینا، یہ تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے ایمان کو۔ اس کو جس طرح زیب و زینت ہوتی ہے نا، آپ زیب و زینت کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ زیب و زینت کیا ہوتی ہے، بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے، ٹھاٹ باٹ کیا ہوتا ہے، خوبصورتی اور حسن اور جمال اور کمال کیا ہوتا ہے، یہ سارے لوگ آپ واقف ہیں۔ فرمایا زینا، یہ زینت کی جزیاں ہیں، خوبصورتی، کمال، جمال، عظمت، شان، مرتبے، یہ ساری کے ہیں، زین کے لفظ سے نکلے ہوئے سارے۔ فرمایا کہ ایمان کو لینا ہے تو دل کھول کے سینہ وسیع کر کے لے، اس لیے کہ جب قرآن آیا تھا، نظام اسلام آیا تھا تو اللہ کے نبی نے بھی چیلنج کیا، اللہ نے بھی چیلنج کیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے نظام والے، بڑے بڑے زبان دان تو قرآن کے سامنے بول نہیں سکے۔ آج کا گیا گزرا لوگ جو ہے، گیا گزرا بندہ اس قرآن کے سامنے کیسے بول سکتا ہے؟ فرمایا اس کو دل و جان سے قبول کر کے لو، اپنے گھروں کے اندر جو وہ اسلام کو نافذ کر دو، اپنے نظام سیاست کے اندر اسلام کو لاگو کر دو، اسلام جو اپنے نظام معیشت کے اوپر اسلام کو لاگو کر دو، اور سینہ وسیع کر کے کرو، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور مصطفیٰ کا چنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا زینا، یہ تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے۔ اور ہم اتنے مجبور ہو گئے، سود نہ کھائے تو بچتے نہیں ہیں، حرام خوری نہ کرے تو بچتے نہیں ہیں، کم و بیش جو ہے وہ تول لے نہیں تو بچتے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ملاوٹ نہ کرے تو بچتے نہیں ہیں۔ عجیب سا ٹھکوس لے اور ہم نے فارمولے نکال لی ہے، بھائی کمی بیشی نہ کرے تو نہیں بچ رہے، ملاوٹ نہ کرے تو نہیں بچ رہے۔ نہیں بھائی، اللہ فرماتا ہے قرآن اور اس کے نظام کو جو دل و جان سے قبول کرو۔ جب دل و جان سے قبول کرو گے، میں اس منبر پر بیٹھ کر اس قرآن کو گواہ بنا کے بیٹھتا ہوں کہ یہ ہم کوئی نیا فارمولہ آزمانے نہیں جا رہے، یا کوئی نیا فارمولہ پیش کوئی آج کا مولوی یا عالم دین پیش نہیں کر رہا۔ یہ آزمودہ ہے جس پر دنیا نے گھٹنے ٹیکی ہیں، اور انہوں نے مانا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں آمنہ کے لال نے کائنات کو چیلنج کیا، بتایا کہ دنیا کے اندر اب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہے 1400 سال، 1447 ہو گئے نا، 47 ہجری جا رہا ہے، 1447 سال ہو گئے یہ انسانیت کروٹیں لیتی ہے، مصیبت کا بازار اور قتل و غارت کا، دہشت گردی کا، مار دھاڑ کا، کوئی کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور مسکینوں کو رگڑنے کا اور مظلوموں پر مزید جو ہے ظلم کے بازار گرم کرنے کا نظام چل رہا ہے۔ اسلام نے سارے نظام کو چیلنج کر کے امر اور جو ہے وہ اتحاد کی اور جو ہے سکون کی فضا کو قائم کر دیا، اور لوگوں کے اندر اطمینان قلبی کا عطا فرمائی، اور لوگوں کے اندر ایسا نظام لے کے آیا جو لوگوں کا مال بھی محفوظ ہوا، لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہوئیں، لوگوں کی جو ہے عزتیں بھی محفوظ ہوئیں، لوگوں کی جو ہے گھر بھی محفوظ ہوئے، اور ہر بندے کو اس کا حق ملنا شروع ہوا۔ یہ ایک ہی نظام نے دیا ہے، کوئی اور دوسرا نظام نہیں دے سکا۔ پتہ نہیں ہم نئے نئے فارمولے سن کر کدھر دوڑ رہے ہیں، اور جو نئی ہر روز ایک نئی بات۔ میں نے آغاز ہی اس سے کیا ہے نا کہ جب فاسق کوئی جھوٹی خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، تو جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں نہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو اب ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا۔ تو بھائی کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا تو قرآن کے ذریعے ہوگا۔ یہ تو ہم نے تو ایمان تو ڈگمگانے نہیں دینا، اپنے ایمان کو اپنے سینوں سے ڈگمگانے نہیں دینا، ہم نے محبوب کائنات کی سیرت کو متزلزل نہیں ہونے دینا۔ ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی ان آنکھوں سے دکھا بھی دے لیکن ہون مصطفیٰ کے نظام کے خلاف، ہم کہیں گے آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، کامیاب نظام ہے تو مصطفیٰ کا نظام ہے۔ اگر آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تو ہم خدا کے نظام کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے، ہم ان تجربات کی بنا پر کسی اور نظام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر دیکھیں گے تو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر ایک ہی نظام کو رکھیں گے، وہ نظام مصطفیٰ کا نظام۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہم اپنے اولادوں کے ذہن میں کہ اتنے جذبے سے بات کر رہا ہوں، اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ، ہم وفادار ہیں رسول اللہ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، اللہ نے جس دھرتی پر میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے، یہ کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے، اسرائیل کی تو نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کس کی؟ خدا کی ہے، تو خدا کے بندے بن کے رہو،
پھر خدا پر ایمان کو مضبوط کرو جو خدا نے اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے ایمان کو چنا، پھر وہی اللہ اپنی طرف، اس کی جو نا پرونون ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور میرے اوپر یقین نہیں تو کسی اور عالم دین سے پوچھے کہ زینا کا جو اس کا مرجع ہے ضمیر کا وہ کون ہے، کس نے سجایا ہمارے دلوں کے اندر، کس نے چنا ہمارے لیے ایمان اور اسلام کو؟ تو یہ اللہ نے چنا ہمارے لیے نظام اسلام کو، اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر مزین کیا ہے۔ جب اللہ کر رہا ہے تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے دلوں کے اندر نظام کو وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اگلی بات فرمایا اللہ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو۔ کفر کو، اب کفر، الکفر جو ہے نا، الف لام، اگر کوئی عربی سے تعلق رکھنے والا دوست ہے تو اس کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ الف لام استغراق کا ہے، استغراق کا معنی ہوتا ہے غرق، تو لے لو استغراق سمجھ زیادہ آ جائے گی۔ ایک پانی کے اندر بندہ غرق ہو جائے، اب اس کے بارے میں کیا سمجھے گے؟ اس کا مطلب پانی میں پوری طرح ڈوب گئے، اسی کو غرق کہتے ہیں نا، اسی سے استغراق ہے۔ استغراق کا مطلب یہ الکفرا، کفر کا معنی یہ ہے کہ کفر کا نظام ہو، کفر کی روایات ہو، کفر کی تہذیب ہو، کفر کی تمدن ہو، کفر کا پیغام ہو، کفر کی کوئی بھی چیز ہو نا، اللہ فرماتا ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ بس یہ معنی نکلتا ہے الکفر کا۔ یہ جو کفر پر الف لام آیا ہے نا، اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی ہر بات کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ پسند نہیں کر رہا تو ہم اللہ کے بندے ہیں، پھر ہمیں تو پسند کرنا چاہیے، ہمیں نہیں نہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نہیں کر رہا تو ہمیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، اگر پیور مسلمان بن کے جینا ہے تو یہ اللہ کے قرآن کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے ایمان کو پسند کیا، پھر تمہارے دینوں کے اندر اس کو سجایا، پھر کفر کو ناپسند کیا۔ والفسوق، اللہ فرماتا ہے میں نے فسوق، فسق، اللہ کی نافرمانی جو کھسک کے کرتے ہیں۔ فسق کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے نافرمانی بابانگے دول، بھائی نہیں مانتا، یہ ہو گیا کفر۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ کھسک کے۔ جب بھی مسلمان اللہ کی ناشکری کرتا ہے نا، وہ کھسک کے کرتا ہے، چوری چھپے کرتا ہے، ہیلو بہانوں سے کرتا ہے، اور تعویلیں کرتا ہے۔ نہیں جی اب ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں، یہ کھسکنا ہوتا ہے، یعنی رینگ کے اسلام سے نکلنا، رینگ کے، اس کو کہتے ہیں فسوق، یعنی سراغ ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جنا دل بھی مطمئن رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ادھر جانا سانپ بھی مر جائے تو لٹ بھی بچ جائے، سانپ بھی مرے لٹ بھی بچے، یعنی ہم کفر کے اندر ننگا نہ بھی لیں اور اسلام بھی سلامت رہے۔ اسلام تو ایسا نہیں کرتا، اللہ نے تو یہاں بالکل پارٹیشن کر دی ہے۔ اسلام ایمان کو پسند کیا ہے، کفر کا اللہ فرماتا ہے بالکل مجھے پسند نہیں ہے۔ ساتھ فسوق، فرمایا فسوق بھی مجھے پسند نہیں ہے کہ مسلمان ہیلو بہانوں سے وہ جو ہے وہ گناہ کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، اس کی تعویلات نکال کر اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن کے دل کے اندر جب ایمان سجا دیا ہے، پھر تعویلات کیا کہ بندہ جو ہے کھسک کھسک کے جو ہے وہ گناہ کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہے، بالکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے جو تمہاری ادائیں پسند نہیں ہے، کفر بھی ناپسند، فسق بھی ناپسند، اس کے بعد والعصیان، نافرمانی کرنا، گناہ کرنا بھی اللہ کو ناپسند۔ عصیان جو ہے اس کے اندر سرکشی ہے۔ ایک بندے کو سمجھایا کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ایک تو ہیلا بہانے سے جیسے ہم لوگ سارے کر رہے ہیں، مل جل کے ہم سارے کرتے ہیں، وہ فسق میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آ گئی ہے عصیان۔ عصیان کیا ہے؟ اس کے اندر تھوڑا سا دیدہ دلیری ہے۔ ایک بندے کو سمجھایا یہ کا بات ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھا جائے گا۔ 2-3 بار جب اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں نے ایسا ہی کرنا ہے، اب وہ بندے کے سامنے نہیں اکڑا، اللہ کے سامنے اکڑ گیا، کیونکہ وہ تو اللہ کی بات بتا رہا تھا نا۔ اس کو بولتے ہیں سرکشی، گناہ پر جو ہے نا دلیر ہو جانا۔ اب کیا ہے؟ وہ نافرمانی پہ دلیر ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکر لے لی ہے، اب دلیری کی طرف چلا گیا ہے۔ تو بندہ کیا ہے کبھی کبھی کفر کے دل کے اندر اتنا پھنس جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اتنا گہرائی اور اتنی گندگی کے اندر چلا جاتا ہے، اس بدبودار گندگی سے اس کو بو اور خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا ماحول ایسے ہی پھر خوشبو بھی لینی ہے نا، کیونکہ اسلام کی اپنی خوشبو ہے اور باطل کی اپنی بدبو ہے۔ تو جب اس بدبو میں رچ بس جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ سرکشی کے اندر باباگے دول اعلانیہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کفر کو ناپسند کیا ہے، فسق کو، عصیان کو۔ اگر تم ایمان جو میں نے تمہارے دلوں میں سجایا اس کو قبول کرو گے، کفر سے دور رہو گے، فسق کو چھوڑ دو گے، نافرمانیوں کو چھوڑ دو گے، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، پھر میں تمہیں مانتا ہوں یہی لوگ کامیاب اور راہ ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ تب جا کے رزلٹ نکالا اللہ نے آیت کے اندر، فرمایا کہ اتنا زمانے سے ٹکر لینا پڑتی ہے،
عزیز سمجھا کلمہ پڑھ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے پڑھنا بڑا، اگر زبان سے پڑھنا ہوتا نا سارا تو صحابہ کے لیے بڑا آسان تھا۔ اور جو ہے نا پتہ نہیں کتنے کافر جو ہیں صرف اچھا ایمانداری کے بعد یہ کہ صرف زبان سے بات ہوتی نا، ڈھیر سارے کافر بھی عارضی مسلمان ہو جاتے۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نہ میرا لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، پورے نظام میں آنا ہے۔ اسلام پورے جو ہے تمہارے نظام کو ہٹ کرنے آیا ہے، 360 بتوں کو گرانے آیا ہے۔ تم اپنی بچیوں کے زندہ درگور کرتے ہو، بچیوں کو عزت دینے آیا ہے۔ تم اپنی ماؤں کو اوقاز کے بیلوں کے اندر بیچ دیتے ہو، اب ماؤں کی قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ تم عورتوں کے حقوق نہیں دیا کرتے تھے، اب وہ وراثت میں تمہاری حصہ دار بن گئی ہے۔ اس لیے پورے نظام کو جو ہے تم جو ہے وہ اپنی مرضی کے خدا بناتے ہو۔ اور جیب میں لے کر چلنے والوں خداؤں کو اب وہ جیب میں نہیں آتا، وہ تمہیں سنبھالنے والا ہے۔ ایسے خدا کے تصور کو اللہ ختم کر رہا ہے جو تمہاری جیب میں آ جاتا ہے۔ اب وہ خدا ہے جو سارے نظام کو چلانے والا ہے، جس کا سورہ آیت الکرسی کے اندر اللہ نے تعارف کرا دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، القیوم اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی کہ سنبھالا ہوا تو ایسے اونگ آئی تو نظام گر گیا، نظام ڈگمگا گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ وہ ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ انسان کے اندر اور کسی بھی بندے کے اندر جو زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اونگ آئی نظام ڈگمگا گیا، سو گیا غافل ہو گیا، چوری ہو گئی چیز۔ فرمایا نہ اللہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے، اس لیے اب ایک قدرتوں والے مالک کو ماننا پڑے گا۔ اور صرف کلمہ پڑھنا ہوتا مشکل نہیں تھا، نظام مصطفیٰ نے کفر کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا اور اسلام کو عروج عطا کیا، اور ساتھ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا اب حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے۔ اللہ نے باطل کو مٹانے کے لیے ہی بنایا تھا، اور جس کو اللہ نے مٹانے کے لیے بنایا ہے مسلمان اس کو کندھا دے رہا ہے۔ کیا قربان جائے مسلمانی پر؟ اور جس کو اللہ نے بنایا مٹانے کے لیے مسلمان اس کو کندھا دے رہا ہے کہ میں تینوں سنبھال کے رکھا گا بھائی، نہیں ڈانٹ دے گا۔ اور رب سے ٹکر لے کر کتنا سوالو گے؟ اب ان میں شامل ہونے کی ضرورت ہے جو اس کو نظام کفر کو کندھا دینے والے نہیں، جو اپنی جانوں کو نظام مصطفیٰ کو عروج دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، جو نظام مصطفیٰ کو دل و جان وسعت قلبی سے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو کندھا دینے سے بھائی مرے ہوئے کو کندھا دینے کی فائدہ بھی کیا ہے؟ کتنا دیر اٹھا کے رکھو گے؟ یہ نہیں اٹھنے والا، کفر کا نظام نہیں چلنے والا، کیونکہ وعدہ کس کا ہے؟ وجاء الحق وزهق الباطل۔ یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ سے ٹکر کس نے لینی ہے؟ فرعون نے لی، کدھر ہے فرعون؟ نمرود نے لی، کدھر ہے فرعون؟ نمرود شداد نے لی، کدھر ہے؟ قارون کدھر ہے؟ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے خدائی کے دعوے دار کدھر ہے؟ ایک بھی نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کا نظام اسی طرح جگمگا رہا ہے، مصطفیٰ کا نظام آج بھی چل رہا ہے۔ آج کا کیا گزرا مولوی بھی جمعے پر اور مسجد میں بیٹھ کر پھر بھی اعلان کرتا ہے، جس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی قابل دید بھی نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو اتنا دلیر کرتا ہے۔ اس لیے میرے زبان کی دلیری اس لیے ہے، میرے ہاتھ میں نظام مضبوط ہے، میری زبان کی چاشنی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کا نظام مضبوط ہے۔ اور پیچھے تکڑا ہوئے بندہ تکڑا ہو جاتا ہے، تیرے پیچھے خدا بھی مضبوط اور مصطفیٰ بھی مضبوط کھڑا ہے، اور خدا سے بڑی طاقت کوئی نہیں، مصطفیٰ کے دیے ہوئے نظام سے بڑا نظام کوئی نہیں۔ پھر بھی مسلمان ڈگمگائے تو یہ ہماری اپنی ذاتی کمزوری ہوگی، یہ ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، نظام مصطفیٰ سے ملنے اور جڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو فضلا من اللہ و نعما۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک ایک لفظ جو ہے نا، جمعے پر تو مجھے تو ایسا موقع بڑا تھوڑا ملتا ہے، ایک ایک لفظ پر رک جانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضل ہے اللہ کا، تیری صلاحیت، تیری حیثیت، تیرے اندر کوئی ملکہ زیادہ ہے، باقی انسانوں سے تو سونا زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں یہاں فضل سے انسان کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، کیونکہ کسی نعمت کے بدلے میں نظام جو اللہ نے قرآن دیا، کسی نعمت کے بدلے میں اللہ نہیں رکھا کہ تم نے یہ کیا تھا تو یہ قرآن دیا، تم نے یہ کیا تو قرآن دے دیا، نا، اللہ فرماتا ہے فضلاً، یہ میری طرف سے تمہیں فضل بھی طور فضل دیا گیا ہے۔ اور بندہ فضل کے سر سے اٹھا کر پھینک دے۔ وہ ایک بندہ جو میں باہر جا رہا ہوں اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب میں سلام لینے کے لیے کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں یار بڑی مہربانی تیری، میرے لیے سلام لینے کے کھڑا ہو گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ کہتا ہے جناب تمہاری وجہ سے نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ جو تو دین کا طالب علم، میں نے اس وجہ سے کھڑا ہوں۔
جو دین پڑھا ہوا ہے نا اس لیے وجہ سے کھڑا ہوں. یہ کیا ہے؟ دین پڑھا ہونا پھر کسی بندے کا کھڑے ہو کر مجھ سے سلام لے لینا، یہ اللہ کا فضل ہے. کیا میں اس کو تھوک دوں؟ میں ادھر جا کہوں جا میری وجہ سے تو میرے ساتھ سلام نہیں لیتا، یہ فضل ہے علم کی وجہ سے، یا جو دین کا طالب علم اس وجہ سے سلام لے رہا تو کیا ہے؟ یہ فضل ہے اللہ کا، دین کا دینا، پھر ہمیں مسلمان بنانا، پھر نظام اسلامی میں رکھنا، پھر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرنا، پھر دین کو ہمارے لیے چن لینا. فرمایا کہ کوئی اتنا نہیں کہ تم بڑے کو پھنے کھاتے یا بڑا تو تمہارا ملک ہے یا بڑھ جا جو ہے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ نعمت، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو سنبھال کر رکھو، اس نظام سے ٹکراؤ نہیں. اگر اللہ نے یہ عطا فرما دیا ہے تو اللہ کے فضل کو سنبھالو. یہ ہے وہ کہتے ہیں نا نئی بھاجی یا نیوندرا اضافی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لین دین کا فریضے میں نکل گیا. یہ اللہ کا مسلمان بنانا، ایمان دینا، ایمان کی دولت عطا فرمانا، مسلمانوں میں رکھنا، قرآن بولنا، قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا سننا، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ فضل ہے. اس لیے فضل کو دھتکارا نہیں کرتے. جب فضل گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اس کا متضاد خود جا کے پڑھ لینا کہ فضل کے بدلے میں نکلتا کہ بدبختی اور بے برکتی باقی بچتی ہے. اگر فضل نکل جائے تو کیا ہے؟ جب سے ہم نے فضل کو چھوڑا ہوا ہے، فضل سے دور ہے، تو پیچھے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے. مالک یہ کیوں انتخاب کیا کچھ کو مسلمان اور کچھ کو کافر؟ مجھے مسلمانوں میں پیدا کر دیا اور کچھ لوگ بڑے بڑے زیرک دانا دانش مند ہیں، ان کو اسلام کی دولت عطا نہیں کی. میں کہ نہیں، تیری یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فرمایا واللہ علیم حکیم. ان الفاظ ان کو بیان کر دیا. فرمایا اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. اللہ فرماتا جو فیصلے میں نے کیے میں جاننے والا ہوں، تجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. والحکیم، میں حکمت والا ہوں، تجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، تمہیں خدا کا مصطفیٰ کا نظام دے دیا، کسی کو توفیق ہی نہیں دی. یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس لیے تیرے لیے مقام شکر ہے. تو شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے تمہیں ادھر پیدا کیا ہے اور ادھر پیدا نہیں کر دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میری گزارش یہی ہے کہ اپنے دل و جان سے پرچار بھی کرو، تلاش بھی کرو، ڈھونڈو. یہ وقت تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کے قریب ہو جائیں، سیکھیں، سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا